بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میڈیم گورنمنٹ مدارس کے تمام پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، اساتذہ اور ان اردو میڈیم گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے تمام طلباء اور طالبات کا میں مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور آج اس کا ایک پہلا فنکشن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی سے اس ایجوکیشن کٹ کی اسکیم پر عمل کر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے مرحوم قائد سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو کہ میرے قائد نے اسکیم کا آغاز کیا اور ہم نے اس کا نام سالار ملت کی اسکیم سے اسکیم کا شروعات کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے۔ مجھے یہاں پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال فرعون کی وراثت ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور مال بانٹنے سے کم ہوتا ہے۔ تو میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علم کو جاری رکھیں گے، آپ لوگ اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی جونیئر کالج کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کسی پروفیشنل کورس میں جائیں گے یا پھر آپ اپنے ڈگری کی تعلیم کو مکمل کریں گے۔ میں خاص طور سے یہ اپیل کروں گا ہمارے بیٹیوں سے اور ان بیٹیوں کے ماں باپ سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کی تعلیم ترک نہ کروائیں۔ ہائی اسکول کی تعلیم، میٹریکولیشن، ایس ایس سی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ان کو جونیئر کالج میں ایڈمیشن کروائیں اور اس کے بعد ان کی جو خواہش ہے، ان کو جس چیز میں شوق ہے، اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم انٹر کے بعد بھی ان کی جاری رکھائیے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ان گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہاں پر مجھے شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے، نیشاپور میں رہتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو تم بغداد کو جاؤ، وہاں پر جا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایڈمیشن لے لو۔ تو شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں، اس زمانے میں کشتی میں گئے اور سمندر میں طوفان آیا، اتنا تیز طوفان آیا کہ اس کا راستہ تبدیل ہو گیا اور کسی اور مقام پر یہ کشتی پہنچی۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ابھی بغداد پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا زمینی سفر کرنا پڑے گا،
ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ بہرحال بڑی مصیبت اور مصائب کو اٹھا کر وہ جب بغداد پہنچے شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو معلوم ہوا کہ بغداد میں اس وقت کے بادشاہ نے، حکمران نے امام احمد بن حنبل کے مدرسے کو بند کر دیا اور ان کو اپنے گھر پہ نظر بند کر دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اتنی دور سے تکالیف سہ کر سفر کیا ہوں اور بغداد پہنچنے پر امام احمد بن حنبل کا مدرسہ بند ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا راستہ بتا دو، تو لوگوں میں ڈر تھا بادشاہ کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تو ان سے کہا کہ کم سے کم انگلی سے اشارہ کر کے بتا دو کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ وہ بھی میں نہیں کر سکتا، میں تم کو لے کر جاؤں گا اور اپنے آنکھ کے اشارے سے بتا دوں گا کہ یہ گھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خیر اس شخص ان کو لے کر گیا، اور لے کر جانے کے بعد شاہ فقی الدین کو وہ گھر بتایا۔ تو وہ شاہ فقی الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے علم سیکھنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی پگڑی اتاری، بال لمبے تھے، اپنے زلفیں تھیں اس کو کھولا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور ایک کاسا اٹھا لیا اور اپنے آپ کو ایک بھکاری بن کر پورے بغداد میں پھرتے تھے۔ اور اسی طرح جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر بادشاہ کے متعین سپاہیوں سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ سپاہیوں نے کچھ دے دیا۔ ویسے ہی امام احمد بن حنبل کے گھر کے قریب گئے اور پکار کر کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے گھر کے دروازے پر جب اس فقیر کو دیکھے، باہر نکلے، اپنا نورانی چہرہ شاہ فقی الدین نے جب امام احمد بن حنبل کے نورانی چہرے کو دیکھا، اور جب امام احمد بن حنبل اس کے پیسے کو ڈال رہے تھے اس کے کاسا میں، تو شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا صدقہ عطا کرو، میں علم سیکھنے آپ کے پاس سے نشاپور میں آیا ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کر دیجئے۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سکھائی، اور پھر پوچھا پھر کیسا سیکھو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل، میں روز بھکاری بن کر آپ کے گھر پہ آؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی خیرات مجھے دے دو۔ 1 سال تک شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ بھکاری بن کر امام احمد بن حنبل کے گھر پہ جاتے اور بولتے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اور امام احمد بن حنبل ان کو 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھاتے رہے۔ پھر بعد میں وقت تبدیل ہوا، بادشاہ مر گیا، جو نیا بادشاہ آیا اس نے امام احمد بن حنبل کو رہا کیا، ان کو کہا کہ اپنا مدرسہ کھولیے اور تمام کو تعلیم دیجئے۔ تو جب مدرسہ کھلا بغداد میں اور وہاں پر لوگ جمع ہوئے، تو سب لوگ وہاں پر جمع ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل فرما رہے تھے کہ میں سب کو علم دوں گا، مگر جب یہ شاہ فقی الدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو علم سکھا سکوں گا، مگر میرے اندر جو فیض تھا میں نے شاہ فقی الدین کو دے دیا۔ تو اس لیے علم کو حاصل کرنا ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یقیناً اس راستے میں مصائب اور مشکلات آئیں گے، میں آپ کو یہ چیزیں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور علم کو جب آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ اگر میں یہ علم حاصل کروں گا تو میں اس علم کی طاقت کے ذریعے میں غریبوں کو، مظلوموں کو اس سے فائدہ اس سے ملے گا، میں تیری راہ میں خدمت کروں گا یا کروں گی۔ تو اپنی نیت میں اخلاص رکھیے۔ اور میں یہاں پر ہماری بیٹیاں موجود ہیں، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کون قائم کیے؟ پوری دنیا میں آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، ییل، یہ بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے قائم کی، اور یونیورسٹی قائم کر کے ڈگری کس نے دی؟ یہ گورو انگریزوں نے نہیں کیا،
यूरोपियंस ने नहीं किया, अमेरिकन्स ने नहीं किया, बल्कि दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनाने वाली का नाम फातिमा अल फित्री था। लड़की थी, मोराको में फातिमा अल फित्री उनका नाम था। 859 AD में उस वक्त मौरिख लिखता है कि फातिमा अल फित्री के वालिद बड़े दौलतमंद थे, तो उन्होंने अपने वालिद की दौलत से यूनिवर्सिटी का क़याम किया, एक मदरसा क़याम किया और ख़ुद पढ़ी और लोगों को पढ़ाया और उसके बाद डिग्री देना शुरू करी। तो जब वो मदरसा यूनिवर्सिटी खोली तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, उनके भाई का इंतकाल हो गया, मगर अल्लाह की ये वलिया फातिमा अल फित्री अपने इस मिशन में जारी रही। और आपको जानकर खुशी होगी, हैरत भी होगी कि फातिमा अल फित्री के इस दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी से कौन पढ़कर निकला जिसको दुनिया इब्न खल्दूम के नाम से याद रखती। वो मौरिख जिसका नाम हसन अल वज़्ज़ान, ये बड़ा हिस्टोरियन था, ये वहाँ से पढ़ के निकले। तो इसलिए मेरी बेटियों, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप भी जब इल्म हासिल करेंगी तो आप इल्म को फैलाओ, इल्म को बांटो। और याद रखो, अगर आप तालीम याफ्ता होंगे तो ना सिर्फ आप अपने घर में जहालत को ख़त्म करेंगे, आप एक नूर इल्म के तौर पर अपने घर में लाएंगे, बल्कि पूरे माशरा सुधरेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हम तमाम के लिए। ख़ास तौर से उन माँ बाप से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपनी बेटियों को इल्म की तालीम दिलाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इस स्कीम का आगाज़ किया था। और मरहूम क़ायद का क्या मकसद था? मरहूम क़ायद का मकसद एक ही था कि बच्चियों में और गरीब बच्चियों और बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम हो, ड्रॉप आउट रेट कम हो। और सालार की ये भी ख्वाहिश थी, और आज भी हम उस ख्वाहिश को, उनकी नीयत को, उनके मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उर्दू ज़बान ज़िंदा रह सके, उर्दू ज़बान में लोग अपनी तालीम को जारी और सारी रख सके। इसका एक और मकसद सालार का ये था कि इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात गरीब घराने से आते हैं, तो इनको तालीम याफ्ता बनाना हमारा मिशन होगा। अब तक मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने जिस स्कीम का आगाज़ किया, 2005 से 1,70,000 एजुकेशन किट्स हमने दिए। बच्चों की फ़ीस जो हम एग्ज़ाम की फ़ीस दिए 36,599, और 3,207 बच्चे जो टॉप करते हैं SSC में उनको ऑनरम दिए। और 1,06,000 तलबा और तालिबात में हमने अब तक ऑल इन वन गाइड दिए। इसमें अब तक करीब 90 गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस को हमने कवर किया। ये वो काम है जो कोई सियासी पार्टी छोड़िए NGO भी नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के ज़रिए इस स्कीम का आगाज़ किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम क़ायद सालार मिल्लत की ख़बर को नूर से भरे और उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। इस साल हम 14,000 तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट देंगे। देखो इस साल 14,000 तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट देंगे। उसकी लागत है 63,50,000 इसकी लागत है। ये हमारे लिए कोई ख़र्चा नहीं है, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं ना कि ये इन्वेस्टमेंट है, जिसको सरमायाकारी जिसमें बोलते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि ये हमारी बेटियां और बेटे जब इल्म हासिल करेंगे तो वो जब बाहर निकलेंगे, दुनिया में जाएंगे, तो ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अपने वतन अज़ीज़ को मजबूत करेंगे। वो ना सिर्फ मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा करेंगे बल्कि ज़ालिमों के जुल्म का मुकाबला करेंगे। वो ना सिर्फ मुसलमान के हुकूक़ और हक़ की लड़ाई लड़ेंगे बल्कि वो गरीबों और मज़लूमों को उम्मीद दिलाएंगे। ये इस स्कीम को आगाज़ करने का हमारा मकसद था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा ने
مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو کام کیا شاید ہی کوئی سیاسی لیڈر نے آزادی کے بعد کیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرحوم قائد نے این ٹی راما راؤ جب ہٹ گئے تھے، مجلس کے مجلس کی تائید کی ضرورت تھی تو سالار نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کاغذ کے ذریعے پرمیشن دلا دو تاکہ میں میڈیکل انجینئرنگ کالج کھول سکوں۔ یہ سالار کا ویژن تھا، یہ دور اندیشی تھی، یہ سالار کی مسلمانوں کے لیے ایک تڑپ تھی، یہ سالار کے مسلمانوں کے غریبوں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا ایک کوشش تھی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، ایم سی اے ایم بی اے کالج ہے، اسکول آف فارمیسی ہے، اسکول آف نرسنگ ہے، اسکول آف فزیو تھراپی ہے، ایم بی اے ان بزنس مینجمنٹ ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے۔ آپ بتائیے اس میں پڑھنے والے پورے کے پورے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو تعلیم یافتہ ہو کر دنیا کے کونے کونے میں جا کر آج نہ صرف حیدرآباد بلکہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں امریکہ گیا تھا آج سے چند مہینے پہلے، تو وہاں پر ڈاکٹروں کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام دانا ہے، ڈیکن میڈیکل کالج کے المنائی ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جو ڈیکن میڈیکل کالج کے پڑھنے والے پورے امریکہ بلکہ نارتھ امریکہ میں مجھے بتایا گیا کہ 1000 سے زیادہ ڈاکٹر وہاں پر ہیں۔ انہوں نے اپنی تنظیم بنائی اور اس کے ذریعے وہ فلاح بہبود کا کام کرتے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے طلباء اور طالبات، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے۔ مجلس کے خلاف مخالفین بہت الزام لگاتے ہیں، میں ان سے کہوں گا جتنا الزام لگاتے لگاؤ، جتنے تم ویڈیو بناتے ویڈیو بناؤ، جتنی گالیاں تم دے سکتے دو، مگر یاد رکھو تم یہ کام جو مجلس اللہ ہم سے کروا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تم اس کام کی نہ قیمت نہ اہمیت کو جانتے ہو، نہ تم یہ کام کرنے کی اللہ تم کو توفیق دے گا۔ ہاں، تمہارا کام صرف اپنی زبان اور گندی سوچ سے مجلس کو گالی دینا ہے، مجلس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا ہے، مگر یہ کام جو آج مجلس کر رہی ہے، 14,000 گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جا رہا ہے۔ ارے بتاؤ تم نے کیا کیا سوائے گالی دینے کے، سوائے اخبار کو کالا کرنے کے لیے؟ نہ تمہاری گالی تم کو فائدہ پہنچا رہی ہے، نہ الحمدللہ مجلس کو نقصان پہنچا رہی ہے، نہ تمہاری گندی سوچ جو تم کو بدنام کر رہی ہے مجلس کو شہرت دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ کام مجلس نے شروع کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا، اس ٹرسٹ میں پیسے لیے جاتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 دن کا جشن کے بعد جو پیسے بچتے ہیں، ان پیسوں کے ذریعے ہم یہ اسکیم چلاتے ہیں، اس کا باضابطہ آڈٹ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور یہی کام آپ دیکھیے، آج تلنگانہ آندھرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ ریزرویشن کس نے سوچ دی تھی؟ عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ 1970 میں پہلے بیکورڈ کلاس کمیشن کے پاس جا کر کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد 2004 میں راج شیکھر ریڈی کی حکومت بن رہی تھی، اس وقت ایک کشمیر کے لیڈر ان کے مبصر تھے جو اب کانگریس پارٹی میں نہیں ہے۔ میں اس میٹنگ میں، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یونس سلطان صاحب اس وقت کانگریس کے MLA تھے، ان کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تو سالار نے کہا مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا گورنمنٹ کے امپلائمنٹ میں، گورنمنٹ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں۔ تو یہ 4% ریزرویشن بھی مرحوم قائد اور مجلس اتحاد المسلمین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ تمام دوسری پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں ہم کریں، ارے تم اقتدار میں مہاراشٹرا میں تھے کیوں نہیں دیے؟ تم اقتدار میں مدھیہ پردیش میں تھے، تم اقتدار میں راجستھان میں ہو، تم نے کیوں نہیں دیا؟ چھتیس گڑھ میں تم تھے، مگر یہاں پر اس لیے دینا پڑا کیونکہ مجلس ہے جو آپ کی طاقت ہے، جس کو آپ نے اپنے اتحاد سے، اپنے دعاؤں سے مجلس کو مضبوط کیا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
کہ مجلس کو مضبوط کرتے رہیے، مجلس کو کامیاب کریے۔ میں نہیں رہوں گا، اکبر نہیں رہیں گے، مگر یہ ادارے رہیں گے۔ یہ دارالسلام کی سرزمین انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آباد رہیں گی۔ اس کو آپ کو آباد رکھنا ہے، مجلس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے، مجلس کو کامیاب آپ کو کرنا ہے، تاکہ جس طرح آج یہ غریب پریوار کے خاندان کے بچے اور بچیاں پڑھ کر طاقتور بن رہی ہیں، علم کا زیور سے آراستہ ہو رہی ہیں، تو مجلس کے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجلس ان کو طاقتور بنا رہی ہے، مجلس ان کو تعلیم یافتہ بنا رہی ہے، مجلس ان کو جہالت سے نکال کر علم کے راستے پر لے کر جا رہی ہے، مجلس ان کو تعلیم یافتہ بنا کر ان کو باشعور بنا رہی ہے۔ اس لیے مجلس کے جو دشمن ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے تم مجلس کے سفر کو نہیں روک پاؤ گے۔ ہم نے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور کرتے رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی آپ تمام کی دعاؤں سے، آپ تمام کے اتحاد سے مجلس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شاندار کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ مجلس ہماری پہچان ہے، مجلس ہماری طاقت ہے۔ ارے یہ لوگ جو مجلس کے کاموں سے جلتے ہیں، ان کو خود کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، سوائے گالی دینے کے، سوائے ویڈیو بنا کے۔ ارے بناؤ، جتنے گالی تم دے سکتے دو، مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ آخر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ایم پی فنڈ سے میں نے رسالہ بازار گولکنڈہ میں 37 لاکھ روپے دیے خالی کلاس روم کے لیے ڈگری کالج کے، اور پھر وہیں رسالہ بازار گولکنڈہ میں وہاں پر گراؤنڈ فلور پر 28 لاکھ ایم پی فنڈ کے دیا ہوں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول پرانا پل گوشہ محل میں نے 20 لاکھ ایم پی فنڈ سے دیا ہوں۔ پھر جی پی ایس اسکول بلڈنگ کمارواڑی میں، چار مینار اسمبلی کانسٹینسی میں آپ جا کر دیکھیے، 86 لاکھ کی لاگت سے ایک نیو اے سی آر جی پی ایس اسکول بنایا گیا۔ پھر 1.5 کروڑ روپے نئی اسکول کی بلڈنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اعظم پورہ میں، یہ بھی چار مینار اسمبلی حلقے میں ہے۔ یہ اس میں سی سی روڈ کی بھی ضرورت تھی تو 18 لاکھ کی اسی اعظم پورہ اسکول میں سی سی روڈ کا بھی انتظام کروایا۔ پھر رمنس پورہ میں بلاک ڈی میں نیو کلاس روم جی پی ایس رمنس پورہ کے لیے 82 لاکھ میں اپنے ایم پی فنڈ سے دیا ہوں۔ اور پھر بارکس میسرم میں ایڈیشنل کلاس روم کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول میں 1 کروڑ روپے میں ایم پی فنڈ سے دیا ہوں۔ اکبر الدین اویسی کے کارنامے، وہ خود اپنے طور سے 15 سے 20 ہزار بچے اور بچیوں کو فری میں پڑھاتے ہیں۔ یہ مجلس کام کر رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ کون آپ کو طاقتور بنا رہا ہے اور کون آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، کون آپ کو قیادت کے راستے پر لے کر جا رہا ہے اور کون آپ کو غلامی کے راستے پر لے کر جانا چاہ رہا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کا نوٹ لیجئے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سفر جاری اور ساری رکھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب یہ جو بھی یہاں پر دینا ہے لائیے دے دیں گے۔